ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو من او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت، رہبری، رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، اپنا رسول بنا کر، نبی بنا کر، اپنا پیغامبر بنا کر اللہ نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دے، لوگوں کی رہنمائی کرے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں گمراہیوں سے، تاریکیوں سے اور غلط راستوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لائے، رہنمائی ان کی کرے۔ اس غرض اور اس مقصد کے پیش نظر اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا، اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنا نبی ہونا ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ معجزات وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے جو من جانب اللہ انبیاء کو دی جاتی تھی، تاکہ ان معجزات کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم لوگوں کے درمیان اپنا نبی ہونا ثابت کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ دیکھو یہ قوت جو ایک عام انسان کے اندر نہیں ہے، یہ صلاحیت جو ایک عام انسان کے اندر نہیں ہے، یہ میرے اندر ہے، اور میرے اندر میری کوئی ذاتی خوبی، ذاتی کمالات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ نے مجھے جو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، میری نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، تمہیں بتلانے کے لیے یہ معجزات اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ تو جتنے انبیاء آئے سب کے پاس معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، صالح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے تھے۔ انہی انبیاء میں ایک نبی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغامبر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا، رہبری کا کام کرے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان کے زمانے کے اعتبار سے، ان کے زمانے میں جو فن عام تھا، جس چیز کا چرچا زیادہ تھا، وہ معجزات، اس طریقے کے معجزات اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَغَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک مادرزاد برس کے بیمار شخص کو صحیح کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینا بنا سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گونگے شخص کو قوت گویائی عطا کر سکتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مردہ شخص کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک مٹی اور ریت کے بنے ہوئے پرندے کے اندر اللہ کے حکم سے جان ڈال سکتے تھے۔ یہ معجزات اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلوات والتسلیم کو عطا فرمائے تھے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ایک اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، پھر انہوں نے دعوت دین کا کام انجام دیا، پھر دعوت دین کا کام انجام دیتے دیتے آخر میں ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ ان کی قوم دشمن بن گئی، ان کے مارنے کے در پہ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے۔ اور قیامت کے قریب، جب قیامت بالکل قریب ہو جائیں گی، قرب قیامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن آج ایک مذہب ایسا بھی پایا جاتا ہے، چند لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم اور آپ عیسائی کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ کرسچنز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنم دیا ہے۔ اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا بیٹا مان لیا گیا، ابن اللہ مان لیا گیا، تو اب آپ سنیے یہ بات کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے دسمبر کا مہینہ، اس دسمبر کے مہینے کی 25 تاریخ کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، عالمی پیمانے پر پوری دنیا کے لوگ مناتے ہیں، اور بعض پوری دنیا کے عیسائی لوگ مناتے ہیں، اور بعض غیر عیسائی بھی، مسلمان ہو یا دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے اس تہوار میں اپنا بھی پورا کا پورا حصہ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اسی کو کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ کرسمس یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، دو لفظوں سے ملا ہوا ہے، مرکب ہے، ایک کرائسٹ اور دوسرا ماس۔ کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو کہا جاتا ہے، اور ماس اکٹھا ہونے کو کہا جاتا ہے، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ اب کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دن کہ جس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جمع ہوا جائے، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جائے۔ ان کا اپنا نظریہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ اس دن یعنی 25 دسمبر کی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخ کو ولادت ہوئی تھی، اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کرسمس ڈے منایا جاتا تھا۔ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، ان کی پیدائش کی اور ان کے دنیا میں آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو کرسمس ڈے ہے، یہ کرسمس کا جو لفظ ہے، اس کا تصور پہلے نہیں تھا، بلکہ یہ بعد کے زمانے کی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد کی یہ چیز ہے جو اس مذہب کے اندر رائج ہوئی ہے۔ تقریباً 530 عیسوی کے اندر ایک راہب کو، ایک عیسائی پادری کو اس کام پر متعین کیا گیا، اس کام کا ذمہ اس کو دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے بارے میں وہ تحقیق کرے، معلوم کرے، ریسرچ کرے، تحقیق کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم کس دن میں ہوا ہے۔ چنانچہ جب یہ کام اس کے سپرد کیا گیا اور اس نے اس کام کا آغاز کیا، تحقیق میں لگ گیا، جستجو میں لگ گیا کہ آخرکار معلوم کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے تھے، جس دن پیدا ہوئے اس دن کیا تاریخ تھی، کون سا دن تھا، اس کی تحقیق میں لگ گیا۔ جب اس نے تحقیق شروع کی تو تحقیق کے دوران اور تحقیق کرنے کے دوران اس نے جو چیزیں سامنے رکھی، جن چیزوں کو پڑھا، جن آلات کو جانا، جن لوگوں سے معلوم کیا، تقریباً وہ لوگ تھے جن لوگوں کے درمیان میں 25 دسمبر کی تاریخ بڑی اہم تاریخ سمجھی جاتی تھی۔ یعنی اس زمانے میں آفتاب پرست قوم تھی، سورج کی پوجا کرنے والی، سورج کو ماننے والی، سورج کو اپنا خدا، اپنا انداتا تصور کرنے والی قومیں موجود تھی۔ تو اس نے ان سے معلوم کیا اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے معلوم کیا۔ معلوم کرنے کے بعد وہ بندہ، وہ راغب اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسی تاریخ کا انتخاب کیا جائے کہ جو تاریخ دوسرے مذہب والوں سے میل کھاتی ہو، دوسرے مذہب والوں سے ملتی جلتی ہو، ویسی تاریخ کا انتخاب کیا جائے تاکہ دیگر مذہب والوں، دیگر مذاہب والوں کو خوش کر دیا جائے اور ان سے داد و تحسین حاصل کر لیا جائے اور ان کی کچھ نوازشات، عنایات اور توجہات میری جانب مبذول ہو جائے۔ چنانچہ اس نظریے اور اس سوچ کے ساتھ اس راہب نے، اس پادری نے تحقیق کر کے جو تاریخ عیسائی مذہب کے لوگوں کے سامنے پیش کی، جو بتائی تاریخ وہ یہ تھی کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر ہے۔ اور اس کے پیچھے اس کا جو نظریہ، اس کی جو سوچ، اس کی جو فکر کار فرما تھی وہ یہی کہ دیگر مذہب والوں میں یہ تاریخ اہم ہے، اس تاریخ میں ان کے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے گرو پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کو بھی خوش کر دیا اور قوم کے سامنے یہ تاریخ پیش کر دی۔ جبکہ لکھا گیا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اور دیگر کئی اشاروں سے، خود قرآن مجید کے اشارے سے بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت، آپ کے پیدائش کا دن 25 دسمبر نہیں ہے، بلکہ قرآن کی وضاحت سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں پر کیا گیا سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں، تو وہاں پر
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت فرمایا تھا کہ تم کھجور کے درخت کی چھاؤں حاصل کرو اور ضرورت پڑے تو اس کی ٹہنی کو ہلا دینا، اس سے کھجور گر جائیں گے۔ تو تاریخ نگاروں نے قرآن کا یہ اشارہ اخذ کیا، قرآن کا یہ اشارہ لیا ہے کہ کھجوروں کے پک کر گرنے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ سخت سردی کا زمانہ نہیں ہوتا، وہ دسمبر کی 25 نہیں ہوتی، وہ جولائی اور اگست کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور اس تاریخ کے یعنی 25 دسمبر کے یوم ولادت مسیح نہ ہونے کی صراحت بعض حضرات نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ خود بائبل کے اندر، انجیل کے اندر اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تاریخ نہیں ہے، خود عیسائی پادریوں کے درمیان میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 25 دسمبر نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیم کے ولادت کی تاریخ کی تحقیق اور اس کی ابتدا کے کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیم کی ولادت کی تاریخ کا آغاز ہوا اور کہاں سے کرسمس ڈے منانے کا آغاز ہوا۔ عزیزان گرامی، کرسمس ڈے جب منایا جاتا ہے اور کرسمس کا تہوار جب انجام دیا جاتا ہے تو اس میں دو تین چیزیں جو ہوتی ہے بڑی اہمیت کی عامل ہوتی ہے۔ ایک کرسمس ٹری اور دوسرے سینٹا کلاز یعنی کرسمس فادر، اور اسی طریقے سے کرسمس ٹری پر لگے ہوئے تحفے، تحائف، یہ تین چیزیں بہت زیادہ دکھنے میں آتی ہیں اور لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ کرسمس ٹری کا جو تصور ہے کرسمس کے نام پر جھاڑ رکھنے کا، یہ پہلے نہیں تھا، یہ 19ویں صدی کے آخر کی پیداوار ہے۔ جب سے کرسمس ڈے منایا جا رہا تھا یعنی 530 عیسوی کے بعد سے جب کرسمس ڈے منانے کا آغاز ہوا، اس وقت 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں عیسائی جمع ہو جاتے تھے، ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جاتا تھا، بیان کیا جاتا تھا، واضح کیا جاتا تھا، پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں کرسمس ٹری کا بھی آغاز ہوا۔ کرسمس ٹری کا آغاز کیسے ہوا؟ کرسمس ٹری کے آغاز اور ابتدا اور شروعات کی تاریخ یہ بیان کی گئی ہے کہ 1847 میں ملکہ وکٹوریہ برطانیہ کی جو ملکہ ہے اس کا خاوند جرمن گیا، اور جرمن کے اندر یہ کرسمس ٹری کا بڑا پہلے سے اہتمام ہوتا تھا۔ یعنی جب وہ 1847 میں جرمنی گیا تو کرسمس ڈے اسے وہاں منانا پڑا۔ 25 دسمبر کی تاریخ جس وقت آئی وہ جرمنی میں موجود تھا، تو اس نے وہاں پر کرسمس ڈے منایا۔ جب کرسمس ڈے منانے کا موقع آیا تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ جرمنی کے لوگ جو کرسمس مناتے ہیں وہ اس طریقے پر مناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں حضرات کے کردار اور کیریکٹر اور انہوں نے جو کام انجام دیا ہے، یعنی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، جس کا نقشہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا ہے، تو اسی نقشے کی منظر کشی کرنے کے لیے 3 ہیروز سامنے آتے ہیں، 3 اداکار سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو حضرت جبرائیل کا کردار ادا کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو حضرت مریم کا کردار ادا کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ تینوں لوگ ان تینوں حضرات کے کردار کو ادا کرتے ہوئے ان تینوں حضرات کے کردار کو ادا کرتے ہوئے ایک ڈرامہ پیش کرتے گئے۔
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کی ویسی منظر کشی کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر زائد چیزیں بھی اس کے اندر ملا لی جاتی ہے۔ یہ جب ڈرامہ پیش کیا جا رہا تھا ملکہ وکٹوریہ کے خاوند کے سامنے، تو اس نے دیکھا کہ یہ تینوں کیریکٹر کے علاوہ ایک چھوٹا سا درخت بھی وہاں لگا ہوا ہے، ایک کونے میں ایک درخت ہے۔ جب اس درخت کے بارے میں معلوم کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اس درخت کا اس پروگرام میں، اس سیریل میں ان تینوں حضرات کے کردار کو ادا کرنے میں کیا مسئلہ ہے، یعنی یہ درخت کس چیز کا کردار ادا کرتا ہے، تو اس وقت کہا گیا کہ اس درخت سے ہم اس درخت کی منظر کشی کرنا چاہتے ہیں کہ جس درخت کے پاس مریم علیہ السلام نے بیٹھ کر اپنی اداسی اتاری تھی، یعنی ولادت کے وقت، درد ذہ کے وقت جس کھجور کے درخت کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی تھی، جس کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر کیا گیا ہے، یہ درخت اسی درخت کی منظر کشی ہے۔ چنانچہ جب یہ بندہ ملکہ وکٹوریہ کا خاوند وہاں سے کرسمس ڈے منا کر واپس آ گیا، تو جب اس نے اپنے شہر کے اندر برطانیہ میں جب کرسمس کا موقع آیا، یعنی 1848 کا جب موقع آیا، اور اس وقت جب کرسمس کا تہوار آیا، تو اس نے ایک بڑا دیو ہیکل یعنی پہاڑ نما ایک درخت بنوانے لگوایا، ایک بڑا درخت بنایا گیا، اور درخت بنا کر اسے کرسمس ٹری کا نام دیا گیا۔ چنانچہ یہ پہلے نہیں تھا بلکہ یہ بعد کی پیداوار ہے، جرمنی سے اسے لایا گیا، اس تہوار کو، اس رسم کو اور اس بدعت کو لا کر یہاں پر جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے تمام عیسائیوں میں کرسمس ٹری کا رواج پڑ گیا، اور پھر کرسمس ٹری کا رواج جیسے ہی پڑا، اس وقت پھر اب ایک بڑی عظیم الشان شخصیت کی ولادت کا موقع ہے، اس موقع پر یہ درخت لگایا جا رہا ہے۔ اب لوگوں نے اس میں مزید کام کرنے شروع کیے، اس درخت کی ٹہنیوں کو توڑ کر اپنے گھر لے جانے لگے، اور ایسے مقام پر رکھنے لگے کہ جہاں پر نظر بار بار پڑتی ہو، تاکہ تبرک حاصل کیا جائے، برکت حاصل کیا جائے۔ پھر مزید بڑھتے بڑھتے یہ بات پیش آ گئی کہ کسی بندے نے اس کرسمس ٹری پر، اس درخت پر تحائف لٹکا دیے، تحفے لٹکا دیے، گفٹس لٹکا دیے۔ اب اس کے بعد پھر اور اضافہ ہو گیا کہ کرسمس ٹری کے اوپر تحفے لٹکائے جانے لگے۔ پھر مزید بات بڑھتے بڑھتے یہاں آ پہنچی کہ اب چھوٹے بچوں سے کہا جانے لگا کہ آپ رات میں وش کر کے، خواہش کر کے سو جائیے، تمنا اور آرزو کریے کسی کی۔ وہ تمنا اور آرزو کرسمس کے موقع پر، کرسمس ڈے کے موقع پر سینٹا کلاز آئیں گے، کرسمس فادر آئیں گے اور آپ کی وہ خواہش پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ نے جس کھلونوں کی تمنا کی ہے، آپ نے جو چیز مانگی ہے، وہ آپ کے پہلو میں رکھی ہوگی۔ کرسمس ڈے کی آپ نے یہ جو تاریخ سنی ہے، آپ اس کے آغاز کو دیکھیے، اس کی ابتدا کو دیکھیے اور اس کی آج کی انتہا کو دیکھیے۔ ابھی اس کی آخری جو انتہا ہے، مروجہ جو کرسمس ڈے ہے، وہ ابھی سامنے نہیں آئی۔ جب آغاز ہوا تھا تو صرف اتنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن اسے تصور کیا جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ان کی تعلیمات کو نوجوانوں میں، نئی نسل میں عام کیا جاتا تھا۔ ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کی جو زندگی تھی، وہ پیش کیا جاتا تھا، اور کرسمس ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا تھا۔ چند موم بتیاں جلا دی جاتی تھی اور بس۔ رفتہ رفتہ کرسمس ٹری کا آغاز ہوا،
سینٹا کلاس کا آغاز ہوا، کرسمس فادر کا آغاز ہوا، پھر اس پر تحائف لٹکائے جانے لگے، پھر بچوں کو وش اور خواہش کرنے کے لیے کہا جانے لگا، پھر اس کے بعد اس درخت کی پتیوں کو تبرک کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ یہ تمام چیزیں بڑھ رہی تھی، ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کرسمس کے موقع پر چند لوگ ہی جمع ہوتے تھے، زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے تھے۔ اب اس میں افراد کو کرسمس کے موقع پر جمعیت کو جمع کرنے کے لیے، ایک بڑی بھیڑ بھاڑ کو جمع کرنے کے لیے وہ کام کیا گیا، وہ شیطانی کام کیا گیا کہ جس شیطانی کام کے نتیجے میں شیطان کے پٹھے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر میوزک کو داخل کر دیا گیا۔ میوزک کے اضافہ کر دینے سے چند لوگوں کا اضافہ ہوا، اور مزید اضافے کا، حل میں مزید کا جب اور تقاضا ہوا تو پھر یہ کیا گیا کہ اس کے اندر ناچ گانے کا آغاز کر دیا گیا۔ چنانچہ جب شیطان کو اس رسم بد میں قدم رکھنے کے لیے کہہ دیا گیا تو اب اس نے اپنے تمام کام انجام دے دیے۔ جب موسیقی آئی، جب مغنیاں آئی، جب ناچنے گانے والے آئے تو پھر شراب بھی آیا، شباب بھی آیا، عصمت دری بھی آئی، عفت دری بھی آئی۔ وہ تمام کی تمام چیزیں کرسمس ڈے کے موقع پر آ گئی جو انسانیت کی دھجیاں اڑانے والی ہے، جو اپنے خود کے مذہب کی غلط چھبی اور غلط شبیہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی ہے۔ جب پہلے کرسمس ہوتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو کرسمس منایا جاتا ہے، جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، آپ اخبارات اٹھا کر پڑھیے، اخبارات کے اندر تحقیق کر کے بتایا گیا کہ جتنی شراب اس دن میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے، ولادت کے موقع پر بکتی ہے، اتنی شراب کسی اور دن نہیں بکتی۔ جتنے حادثات اس دن میں ہوتے ہیں اتنے حادثات کسی اور دن نہیں ہوتے۔ جتنی عفتیں، عصمتیں، حیا اس دن لٹائی جاتی ہے، اس دن تار تار کی جاتی ہے، اتنی حیا، پاک دامنی، عفت کی دھجیاں کسی اور دن نہیں اڑائی جاتی۔ جتنے بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانیت کے، درندگی کے، حیوانیت کے کام آج کے موجودہ کرسمس کے موقع پر کی جاتی ہے اتنے کسی اور دن میں بھی نہیں کی جاتے، اور اس کے علاوہ جب پہلے کرسمس منایا جاتا تھا اس موقع پر بھی نہیں کیے جاتے تھے۔ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر ہے؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیم کی زندگی ہے؟ کیا بائبل کے اندر، انجیل کے اندر جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، ان کے واقعات لکھے گئے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اللہ کے ایک نبی تھے، رسول تھے، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم کو لوگوں میں عام کرنے والے تھے۔ لوگوں کو ظلمات سے، گمراہی سے، برائی سے، بے حیائی سے، شراب نوشی سے، لچر پن سے، چھچورے پن سے نکال کر صحیح راستے پر لانے والے تھے۔ اور آج اسی شخصیت کے نام پر، اسی شخصیت کے ولادت کے دن کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ شراب و شباب کی محفلیں سجائی جاتی ہے، عفت و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اور شراب پی کر ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو سراسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر منائے جانے والے کرسمس ڈے کی تاریخ، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے کہ آغاز ویسا تھا اور انجام آج یہ ہے کہ اس عنوان پر، اس نام پر اتنی بدعنوانیاں کی جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک کو اپنے مذہب کی کھل کر تہوارات منانے کی، تقریبات منانے کی، محفلیں سجانے کی اجازت ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے آپ علیہ الصلوات والتسلیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہونے کے ناطے ہم اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہیں نہ روکیں، انہیں اس سے رکنے اور بچنے کی تعلیم نہ دیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم خود شرکت نہ کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اچھائی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا ہے۔ برائی سے دور رہنا، اس میں شرکت تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کی چھاؤں اور اس کی پرچھائی کو بھی کھندلنا نہیں ہے، اس سے کوسوں دور رہنا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر چونکہ میری کرسمس ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے اسٹیٹسوں پر سجاتے ہیں بہترین انداز میں میری کرسمس ڈے، اور بہت سارے لوگ اس طریقے کے کارڈ چھپواتے ہیں اور اپنے عیسائی برادران میں بھیجتے ہیں اور انہیں وش کرتے ہیں، خوشی کا ان کے چونکہ مذہب کے اندر وہ خوشی کا موقع ہے تو انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مبارکباد پیش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مبارکباد پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی مبارکباد کہ جس مبارکباد کے نتیجے میں ایسے عقیدے کی تائید ہوتی ہو جو عقیدہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ایسی مبارکباد کہ جس مبارکباد کے نتیجے میں آدمی ایک گناہ کے کام میں مبتلا ہوتا ہو، ایسی مبارکباد کہ جس مبارکباد کی شریعت میں بالکل ہی اجازت نہیں ہے، تو ایسے مبارکباد سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ میری کرسمس ڈے کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں فقہا نے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، بغیر کسی جھول کے یہ کہا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو میری کرسمس ڈے کہنا، ہیپی کرسمس ڈے کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور کسی کو ہیپی کرسمس ڈے یا میری کرسمس ڈے کہنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو مبارکباد دے کر، آپ اس کی خدمت میں، اس کے سامنے کرسمس کی خوشی پیش کر کے آپ اس کے اس نظریے کی تائید کر رکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کرسمس کی مبارکباد دے کر عیسائی کے اس نظریے اور اس عقیدے کی تائید کر رکھے گئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا اور امت کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا اور اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اگر ہم کسی کو میری کرسمس ڈے یا ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں تو گویا کہ دبے الفاظ میں ہم عیسائیوں کے اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عیسائیوں کو میری کرسمس ڈے کہنا، ہیپی کرسمس ڈے کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کرسمس ڈے سے متعلق کچھ شواہدات تھے، کچھ تاریخیں تھی، کچھ اہم شریعت کی تعلیمات تھی جس سے آپ کو آگاہ کیا گیا، اور یہی کرسمس ڈے ہے جو آج مسلمانوں میں بھی عام ہو چکا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو میری کرسمس ڈے پیش کرتے ہیں، ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان کے کیک کاٹنے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے گھر پر جو دعوت اس عنوان پر منائی جاتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کام کر رہے گے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات اسلام سے اتنا دور گئے، اسلامی تعلیمات سے اتنے ناآشنا ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بھی اس کو منانے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ میری کسی کو مبارکباد دینے سے، اس طرح کی تقریبات میں، اس طرح کے تہوارات میں شریک ہونے سے، شرکت کرنے سے اور اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنے سے بچے۔ رواداری، ہمدردی، مل جل کے رہنا سب اپنی جگہ ہے، لیکن
اسلامی رواداری کی بھی ایک حدیں ہیں، اس کے کچھ سرحدیں ہیں، اس کے کچھ باؤنڈریز ہیں. ان باؤنڈریز میں رہ کر ہی آپ کو رواداری کا فریضہ انجام دینا ہے. رواداری یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے بھی تہوارات میں جا کے شریک ہو جائیں، وہ جو جیسا کر رہا ہے آپ بھی ویسا کرے، جو کھا رہا ہے آپ بھی وہ کھائے، کیونکہ مجھے اسلامی ہمدردی بتانا ہے. اسلام جو ہے رواداری کی اور دوست بنانے کی تعلیم دیتا ہے. لہذا میرا پڑوسی بھی کرسمس ڈے مناتا ہے، میں بھی مناؤں گا. وہ بھی سینٹا کلاس کے کپڑے پہنتا ہے، میں بھی پہنوں گا. وہ بھی سینٹا کلاس کی وش کرتا ہے، میں بھی وش کروں گا. وہ بھی موم بتیاں جلاتا ہے، میں بھی جلاؤں گا، تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہمارا مذہب کتنا ہمدرد ہے، کتنی لوگوں سے مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے. نہیں، ہمدردی کی، رواداری کی کچھ حدیں ہیں، کچھ سرحدیں ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کو پھلاندا نہیں جا سکتا، ان سے آگے انسان نہیں جا سکتا. اس موقع پر کوئی آپ سے کہے تو آپ اسے شکریہ کہہ دے. شکریہ کہے کہ اپنا راستہ آپ ناپ لیں، اپنے راستے میں چلے جائیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اسے میری کرسمس ڈے کہہ کے پورا 100% اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر شانہ بشانہ 100% مکمل طور پر آپ بھی کرسمس ڈے منانے لگ جائے. اس کی آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا. اور آخری بات یہ کرسمس کے حوالے سے یہیں سے بھی وہ رسم بھی چلی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، ان کی ولادت کا دن منایا جا رہا ہے. تو اسی ولادت کے دن سے، اسی کرسمس ڈے کے دن سے آج ایک رسم بد، کیا عوام، کیا خواص، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا ادھیڑ پن کے لوگ سب کے اندر عام ہو چکی ہے. وہ کیا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے منانا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہیپی برتھ ڈے منایا جا رہا، تاریخ ولادت، یوم ولادت یہی ہے. تو چنانچہ اس دن بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے اور بڑے طنز احتشام کے ساتھ وہ چیز منائی جا رہی ہے. تو اب یہیں سے تمام لوگوں نے برتھ ڈے منانے کا بھی آغاز کر دیا کہ ہر بندہ اپنا برتھ ڈے منانے کا خواہش مند ہے. ہر بندہ. پہلے تو یہ چیز بچوں کے حد تک تھی، بچے ہی برتھ ڈے منایا کرتے تھے، بچوں ہی کا منایا جاتا تھا. اب نہیں، اب بچوں سے نکل کر بوڑھوں میں آ چکی ہے. قبر میں ایک پیر لٹک رہا ہے. زندگی اب تب کے حالات میں ہے، چلنا ہے تو کسی کا سہارا لے کے چلنا ہے، اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اس کے بعد بھی 75 سال کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، 80 سال کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے کہ آج ہماری عمر 80 سال ہو گئی. عزیزان گرامی، یہ جو برتھ ڈے منانا ہے، ہیپی برتھ ڈے منانا ہے، یہ سراسر ویسٹرن کلچر ہے، یہ سراسر مغربی تہذیب ہے. اس کی اسلام میں بالکلیہ طور پر اجازت نہیں ہے. آپ کی اولاد ایک رہنے دو، 10 رہنے دو، اکلوتی رہنے دو، منتوں، سماجتوں، عنایتوں، نوازشوں اور دعاؤں کے بعد کونے دو. آپ کو برتھ ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے. برتھ ڈے منا کر آپ اپنے بچوں کو کیا تصور دینا چاہتے ہیں؟ ان کی کیا سوچ اور ان کی مینٹالٹی کیا بنانا چاہتے ہیں کہ زندگی کے گزرنے پر غم کیا جائے، زندگی کے اختتام پر غم کی، زندگی کے اختتام پر ختم ہونے پر غم نہیں کیا جائے بلکہ خوشیاں منایا جائے. جبکہ آپ کو اسلام نے حکم دیا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، جانچ پڑتال کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اگر ایک دن گزر گیا ہے تو تم نے وہ کیسے گزارا، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ گزارا یا برائی اور شر کے ساتھ گزارا، خدا کی یاد سے غافل رہ کے گزارا یا خدا کی یاد میں گزارا. 1 سال کا گزر جانا گویا کہ موت کے، قبر کے گڑھے کے 1 سال قریب ہو جانا. اگر آپ کی زندگی کا 1 سال گزر چکا ہے اور اللہ نے آپ کی عمر 70 سال رکھی ہے تو گویا کہ آپ 1 سال آپ کا گزر گیا تو آپ 1 سال قبر کے قریب ہو گئے. اس بات کو ذہن میں رکھنے کی اور بچوں کے ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ برتھ ڈے کو اتنا عام ہو چکا ہے، 90% مسلم معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے. اور حد تو یہ گئے کہ آج کل فنکشن ہال بھی بک کیے جا رہے ہیں. ایک لوتا بیٹا منتوں سماجتوں کے بعد ہوا، اس کا شادی بعد میں آتی جب آتی. اب تو ایسا ہیپی برتھ ڈے منانا ہے، 100 لوگوں کی دعوت کرنا ہے، 1000 لوگوں کی دعوت کرنا ہے، 500 لوگوں کی دعوت کرنا ہے، 10 کلو 25 کلو 30 کلو کا کیک لا کے کاٹنا ہے. کیا آپ کے بچوں کا ذہن بنے گا؟
کیا ہمارے نیو جنریشن کی ذہنیت بنے گی؟ یہی کہ زندگی کے گزرنے پر غم کیا جائے. ایک دن گزرنے پر ہم اللہ کے رسول کے زمانے سے ایک دن دور ہو گئے, ہم اپنی موت کے ایک دن قریب ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے. یاد رکھیں, یہ جو برتھ ڈے منانا ہے اور یہ جو ہیپی برتھ ڈے منانا ہے, یہ یہیں سے نکلا ہوا ہے. یہ وہی ویسٹرن کلچر, مغربی تہذیب ہے جس کے بنانے کی اور جس میں فضول خرچی کرنے کی شریعت میں بالکل طور پر اجازت نہیں ہے. صحابہ نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا, اللہ کے نبی نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا, اولیاء اللہ نے, بزرگان دین نے, ہمارے اسلاف نے کبھی اس طریقے کے کام نہیں کیے. لیکن آج معاشرہ کر رہا ہے, اور پھر برتھ ڈے کیا جاتا ہے, یہ ایک گناہ. پھر ظلم بالا ہے ظلم دیکھیے, چوری اور سینہ زوری کا معاملہ دیکھیے, اس کے اندر پھر سب کچھ ہوتا ہے. اس میں گانے بھی لگائے جاتے گئے, موسیقی بھی ہوتی گئے, رات تک جاگنا بھی ہوتا گئے, بے پردگی بھی ہوتی گئے, چوراہوں کو بند کرنا بھی ہوتا گئے, سب کچھ ہوتا گئے. وہ تمام کام گناہ کے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اسی لیے عزیزان گرامی, بس آپ کی خدمت میں ان معروضات کو رکھنے کے بعد یہی گزارش ہے کہ آپ کرسمس کی یہ جو تاریخ اور حقیقت آپ نے سن رکھی ہے, اسے اپنے بچوں کو سنائیں, بتائیں, سمجھائیں, اور اس طریقے کی مبارکبادیں اور شرکت کرنے سے انہیں روکیں. اور پھر اس کرسمس ڈے سے جو چیز نکلی ہے ہیپی برتھ ڈے, اس سے بھی خود بھی بچے, اپنی نسلوں کو بھی بچائے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام باتیں کہیں گئی ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام ورحمۃ اللہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور